رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، ہماری زبان میں چاچی بولے جاتے ہیں نا، میں ایسے ہی الفاظ سے بتاتا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کی چاچی تھی ام فضل۔ وہ ایک مرتبہ خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب میں ایک گوشت کا ٹکڑا آپ کے گود میں پڑتا ہوا دیکھا، اور میں گھبرا کر آپ سے سوال کرنے لگی ہوں کہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب میں گوشت کا کچا ٹکڑا آپ کے گود مبارک پر آ کر پڑ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ام فضل تو کتنی بڑی خوشخبری لا کر مجھے سنا رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ان قریب میرے گھر میں ایک اولاد پیدا ہونے والا، میرا ایک لخت جگر میرے گود میں آنے والا ہے۔ چند دن کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو امام حسین پیدا ہوئے، تو امام حسین کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اٹھانے والی عورت ام فضل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، اور وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر آپ کے ہاتھ پر پہنچانے لگی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ کا نواسا ہے، کتنا خوبصورت پیدا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام ہاتھ میں لے لیے اور کہنے لگے، ام فضل، جو تو نے چند دن پہلے خواب دیکھی تھی وہ یہی خواب ہے، جو تو نے خواب دیکھی تھی نا وہی یہ خواب ہے، امام حسین پیدا ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو پیشانی میں بوسہ دیے، منہ میں بوسہ دینے لگے، گردن میں بوسہ دینے لگے، پورے چہرے میں بوسہ دینے لگے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت بھی، اس کے بعد بھی کئی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام امام حسین رضی اللہ عنہ کو بوسہ بھی دیتے تھے اور سونگتے بھی تھے۔ سونگنا دور کی بات ہے نا، کیسے سونگے جاتے ہیں؟ کسی چیز کو سونگے جاتے ہیں، خوشبو ہے کہ بدبو ہے، ایسی چیزوں میں سونگے جاتے ہیں، کھانے کی چیزوں میں، عطر میں، ایسی چیزوں میں سونگنے کا ہوتا ہے۔ لیکن بچوں میں کیا سونگنے کی چیزیں ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو سونگتے تھے اور بوسہ بھی دیتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو منہ کھول کر منہ میں بوسہ دیتے اور پھر گردن میں بوسہ دیتے اور پھر آپ گردن میں سونگ رہے تھے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، بچوں کو تو پیار ہر ایک کرتے ہیں، بوسہ تو ہر ایک دیتے ہیں، لیکن سونگنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے دو باتیں بتائی ہیں، ایک روایت میں ایک بات اور ایک روایت میں دوسری بات بتائی۔ ایک روایت میں فرمایا، میں نے میرے بچے اس لخت جگر امام حسین کی بدن پر جنت کی خوشبو کو سونگتا ہوں۔ میں امام حسین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اس بچے کے بدن پر جنت کی خوشبو پاتا ہوں، اس لیے میں بار بار سونگتا ہوں۔ اور بعض روایتوں میں بتایا کہ کربلا کی خوشبو اور کربلا کے تازے خون کی خوشبو نظر آتی ہے۔ ام فضل فرماتی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ابھی چھوٹا سا بچہ تھا، امام حسین ابھی پیدا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بوسہ دیتے اور سونگتے مسکراتے ہیں۔ چند لمحے نہ گزرے، ام فضل کہتی ہے، میں رسول اللہ کو اس بوسہ دیتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، آپ رو پڑے۔ میں اس وقت پوچھنے کی طاقت نہ رکھ سکی۔ چند دنوں کے بعد میں نے ان سے پوچھا، یا بعض روایتوں میں اسی وقت پوچھنے کا بھی آیا ہے، یا کسی اور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ آپ بوسہ بھی دیتے تھے، مسکراتے بھی تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ رونے لگے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے کربلا کے میدان کو میرے سامنے کر دیا تھا۔
میں اس بچے سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میں محبت کی خاطر میں اس بچے کو بوسہ دے رہا تھا، اچانک اللہ نے کربلا کے منظر کو میرے سامنے کر دیا، جس کی وجہ سے میں رو پڑا۔ تو حضور علیہ السلام امام حسن کو منہ میں بوسہ دیتے تھے اور امام حسین کو گردن میں بوسہ دیتے تھے۔ بعد میں پتا چلا کہ امام حسن کو منہ میں بوسہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں منہ کے ذریعے سے شہید کیے جائیں گے۔ کوفے والوں نے ان کو زہر دے کر مارا گیا، اور امام حسین کو گردن کے ذریعے شہید کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ دونوں بڑے لخت جگر تھے۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر